بچا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی عطاس نے، دست حق شناخت نے، امتی محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، تو دین کے وصول نے، نائب رسول نے، زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ فاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ایک بار درود بھیجیں قبل اس کے کی آیت میں کچھ تفسیرہ کیا جائے۔ ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورہ توحید پڑھ کے ارشاد حسین ابن ناظر حسین کنیز، مرحومہ کنیز صغریٰ بنت سید علی کے روح کو بخشو۔
درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ کبھی کبھی ہمیں مولانا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا وظیفہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہمارے خیال سے سورہ حمد ہی پڑھتے ہیں، سورہ توحید تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ظاہر قاعدہ ہے 3 بار شروع کے 3 بار درود شریف، 1 بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کے آپ ان کے روح کو بخش دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم بار بار بتاؤیں کہ جملہ ہے نا کس کا آپ وسیلہ، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں درود بھیجے محمد آل محمد۔ سرکار قرآن میں 21 مقامات پر نور کا ذکر، قرآن کا 24واں سورہ سورہ مائدہ، اس کی 15ویں آیت کو اپنا کلام ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ، یقیناً تمہارے پاس من اللہ ہے، اللہ کے جانب اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ پہلے نور کا ذکر کر دیا ہے، یہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے بنا روشنی کے کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ روشنی ہے، آپ تلاوت کریے آرام سے کریے، لیکن اگر یہ بلب بجھا دیا جائے روشنی تو ظاہر قرآن بھی ایک نور ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایسا نور ہے کہ آپ سمجھ لیجیے جس کا دعویٰ ہے کہ کبھی کوئی زیر زبر میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں ہر خشک و تر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ اب ظاہر سوال یہ ہوتا ہے کہ بعد درود بھیجے محمد آل محمد۔ میں اکثر کہتا ہوں علم حاصل کرنا ہو تو عالم سے پوچھو، ظاہر سی بات ہے عالم موجود ہے، اور ذکر سننا ہو تو پھر ذاکر سے سنو۔ یہاں تو ہر آدمی عالم بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی عالم بیٹھا دعویٰ کرتا ہے یہاں سے جو میں نے پڑھ دیا، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ارے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے طفیل میں ان کا فیض ہے، ورنہ آپ سمجھ لیجئے ہم کس بساط کے ہیں۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ دیکھیے نور میں 3 حروف ہیں، نون، واو، رے۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عالم دین کے بعد لوگ پوچھتے ہیں حضور تاریخی نام اس کا رکھ دیجئے، تاریخی نام رکھ دیجئے۔ تو مولانا اپنا ابجد کے ذریعے جو ہو نام نکالتے ہیں۔ نون کے 6 عدد، واو کے 50 اور رے کے 200، ٹوٹل کتنا ہوگا 256۔ امام زمانہ کی یوم ولادت، امام زمانہ کی یوم ولادت 256 ہجری۔ تو جو مجسم نور ہو، خاندان سے بھی نام سے بھی یوم ولادت سے، اس کا کیا ذکر؟ ہمارے جیسے گنہگار آدمی کیا ذکر کریں گے اس کا؟ آپ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ سب تو سنتے رہتے ہیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ اب بات چھڑ گئی تو ایک شعر یاد آ گیا، تیرا ممنون ہوں، تیرا ممنون ہوں کہ جب تک کہ جیوں گا ساقی، تیرا ممنون ہوں کہ جب تک کہ جیوں گا ساقی، 12واں جام کھڑے ہو کے پیوں گا ساقی۔ درود بھیجیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے 19 سال حکومت ہوگی اور آپ کے ہندوستانی پہ حکومت ہوگی، ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔
اب آپ اندازہ لگائیے کتنی دن. کوئی بھی ہندوستان کی عورت اگر عرب جانا چاہے گی تو زیور ہیرے جواہرات سے لبریز ہوگی، راستے میں کوئی رہزن، کوئی چور، کوئی ڈکیت نہیں ملے گا. یہ حکومت ہوگی مولا کی. اب ایک بار درود بھیجیں محمد آل محمد. بات چھڑ گئی تو ہم نے کہا کہ لاؤ یہی آیت پہ تھوڑی دیر، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کم سے کم 1 گھنٹہ ہے نا. ایک بار درود بھیجیں محمد آل محمد. 2 طرح سا بحرین کے بادشاہ کہہ لیجئے، امیر کہہ لیجئے، پریسیڈنٹ کہہ لیجئے، وزیر اعظم کہہ لیجئے، بہت ہی آپ سے بہت جلتا تھا. آپ سے مراد جو اس وقت رہے، بہت جلتا تھا. اس کا وزیر اس سے زیادہ، جیسا لوگ بیٹھ کے یہاں کیا جملہ کہہ دیتے ہیں، حلال زادہ ہو، کیا زادہ ہو، کیا زادہ. ظاہر ممبر کی عظمت ہونی چاہیے یہ سب. ہاں آپ سے لوگ سیکھتے ہیں. آپ 1000 کے بیچ میں ہوں تو آپ کی تہذیب، آپ سے بات، آپ 1000 کے بیچ میں ہوں گے، اکیلے ہوں گے تب بھی پتہ چل جائے گا یہ کون ہے. درود بھیجیں محمد آل. وزیر نے بحرین کے امیر کے پاس کچھ تازہ انار پیش کیے جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تینوں خلفاء کے نام. مولانا اکثر بولتے ہیں تینوں خلفاء کے. اور بادشاہ سے کہا حضور دیکھیے اصل مذہب، اصل عقیدہ یہی ہے، اور یہ ہمارے ملک میں جو رافضی ہیں یہ ان کا دین ناقص ہے. بادشاہ بھی ویسے ہی تھا، اس نے کہا حکم جاری کر دیا کہ ہمارے ملک میں جتنے یہ ہیں ان کو سب کو قتل کرا دی. جب ظاہر سی بات ہے زندگی و موت کا سوال ہے، جب موت سنتا ہے آدمی، کہنے کا آسان ہے کربلا میں ہم ہوتے تو جھوٹے رہتے. جھوٹے کیا رہتے آپ کا پتہ نہ لگتا آپ کہاں گئے. درود بھیجیں محمد عالم. حضور دیکھیے حکم ہو گیا قتل کر دیے جائے. اب بڑی پریشانی، سب بھگے. 10 عالم دین اس دور کے ان اکٹھا کیے گئے. 10 میں 3 کا سن ہوا. اس میں محمد بن عیسیٰ یہ چنے گئے، اور انہوں نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت مانگی. بادشاہ سے اب گئے، 1 گئے، 2 گئے، 3 گئے. تیسرے دن محمد بن عیسیٰ گئے، اور اس کے بعد اب ظاہر سی بات دعا کی ہو. اس کے بعد ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، اس پہ ہاتھ پڑا. محمد عیسیٰ کیا بات ہے؟ کہا مولا وہی انار والا واقعہ. کہا ہم اس کا راز بتاتے ہیں. وزیر کے گھر میں اندر ایک حجرہ بنا ہوا ہے جس میں تالا لگا رہتا ہے. اس میں مٹی کے کچھ سانچے ہیں جس میں 2 پارٹ میں ہیں. ان میں یہ حروف کند الٹے پہلے سے کند ہیں. یہ جب انار چھوٹے رہتے ہیں تو وزیر انار پہ ان سانچوں کو چڑھا دیتا ہے. انار جیسے بڑھتے ہیں ویسے یہ حروف خود بخود اس میں ابھر آتے ہیں. اور ایک راز ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بادشاہ کو لا کے اور جب حجرے کے پاس پہنچنا تب یہ راز بتانا، کھلوا کے تالا. اور ایک اور بتاتے ہیں کہ ہم اس سے کہنا کہ ہمارے امام کا معجزہ دیکھو کہ اس انار کو توڑو. اب وہ بات بعد میں بتائیں گے. درود بھیجیں محمد آئے حضور. چلیے محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ مولا اس بات کو تو پہلے ہی دن بتا دینا چاہیے. یہ 3 دن کہا. دیکھو تم نے 3 دن موقع مانگا تھا، تم نے خود 3 دن موقع مانگا تھا. اگر تم کہتے کہ 1 دن کا موقع تو ہم 1 ہی دن میں بتاتے. تم نے خود موقع، تمہاری بات بھی رہ جائے
اور بادشاہ کو سوچنے جو بھی دماغ میں رہا ہو، درود بھیجیں محمد آل محمد۔ درود کا فوائد بتا چکا ہوں، مجھ کو پتہ نہیں کیا ہے، میں خود جب خالی رہتا ہوں تو درود پڑھتا رہتا ہوں۔ گئے یا علی یا اللہم صلی اللہ گئے، رزلٹ دیکھیے گا، گئے گجرا کھولا گیا، سانچے ملے، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ انار جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس پہ چڑھا دیے جاتے ہیں دھیرے دھیرے، اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ہمارے مولا کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، اس انار کو توڑیے اور اس کو توڑنے کے بعد اس میں دھواں دھواں نکلے گا، کوئی دانہ نہیں ہوگا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ پتہ یہ چلا کہ اگر امام سے خالص محبت ہے تو آپ کی مدد ہوگی، اور کہنے کا اب آپ کہیں کہ یہ خالص مدد کیا ہوتا ہے، یہ تو غیر گزرے زمانے کی بات سنا رہا ہوں، لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ امریکہ میں کا واقعہ ہے، وہاں کا اخبار جو ہے امریکہ کا، اس نے ایک تراشا چھاپا، بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں، دنیا کی کوئی چیز چاہیے خرید لیجئے، اور وہیں ایک دکان ایسی ہے کہ آگے کپڑے کی دکان ہے اور پیچھے چونے کے بھٹی لگی ہوئی۔ وہ بیان کرتا ہے اخبار کو کہ ایک لہیم و سہیم خوبصورت انسان آیا، اس نے کہا ہمیں عربی کفن کی ضرورت ہے، عربی کفن کی ضرورت ہے، اور دکان دینے کا آپ تو عربی لگتے نہیں ہیں، ایران اور عراق کے بھی نہیں لگتے ہیں۔ کہا ہم نہ ایران کے ہیں، نہ عراق کے ہیں، اور نہ عرب کے ہیں۔ ہم کہا تو آپ کہاں کے ہیں؟ کہا ہم گرین لینڈ، خاص گرین لینڈ کے نواسی ہیں۔ کہا وہاں تو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، کوئی آبادی نہیں۔ کہا نہیں، وہاں حکومت ہے مولا کی۔ کہا تو یہ کفن یہاں لینے کیوں آئے؟ کہا امام کا حکم تھا۔ کہا اب جب اس کے دل میں کوئی محبت ہوئی تو اس نے کہا کیا ہم امام سے مل سکتے ہیں؟ کہا ہاں مل سکتے ہیں، لیکن اجازت لینی پڑے گی۔ چلا آیا، جو ساحل کے پاس پہنچا تو ایک خوبصورت، اس وہی پورا اخبار نے پورا واقعہ چھاپا ہے، اس میں پورا دیکھا اس نے سفید رنگ کا جہاز، یہ ایسا جہاز تو کسی ملک کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ساحل پہ ان کو روکا کہ ہم جا رہے ہیں، اگر اجازت مل گئی تب چل سکتے ہو۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، وہ لوٹ کے آیا، وہ لوٹ کے آئے اور اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اجازت نہیں ملی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو اسی سے ملاقات ہو سکتی ہے جس میں جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، جو زبان سے نکلے وہی دل میں ہو۔ تمہارے دل میں تو تمہارے زبان سے تو نکلا کہ ان سے ملاقات کرنی ہے، لیکن دل میں یہ تھا کہ بیچ میں سوچ رہے تھے کہ پیچھے چونے کی بھٹی ہے، ایسا نہ ہو کسی کے سپرد نہیں کر کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو آگ لگ جائے۔ تو سن لے امام کا ہمارے معجزہ، تمہارے بھٹی میں آگ لگ گئی ہے، تیرا سارا سامان جل کے خاک ہو گیا ہے۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ اب یہ تو دیکھیے ٹائم ہو گیا، آدم بھائی دیکھ رہے ہوں گے کہ 15 منٹ ہو گیا ہے۔ ایک بار درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ ایک خط کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مولانا۔ ظاہر سی بات ہے، امام کی بات ہے
اور ظاہر سی بات ہے جب امام کوئی بات بتاؤں تو جھوم جھوم کے سننا چاہیے، دل لگا کے سننا چاہیے، ذہن اور دماغ سب اکٹھا ہونا رہے۔ حسین ابن روح کے پاس خط آیا کہ جب امام روح کے پاس خط آیا کہ جب امام زندہ ہیں تو ان سے سوال پوچھ کے بتاؤ۔ ایک واقعہ لکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام ان کا بچپنا تھا اور سوداگر ان کو لے کے مصر کے بازار میں جا رہا تھا، راستے میں ماں کی قبر پڑی، یہ اتر کے ماں کی قبر پر چلے گئے۔ سوداگر تھوڑی دور جب بڑھا تھا تو دیکھا بچہ غائب ہے، بچہ غائب ہے، غصے میں اترا، تلاشتا ہوا قبرستان میں پہنچا تو دیکھا ایک قبر سے لپٹے جناب یوسف لپٹے ہیں، غصے میں تھا، ان کا گریبان پکڑا، ایک تماچا مارا جو چہرے پہ۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ 7 سال کا بچہ وہ تلملا گیا۔ اب ایک ادھر سوداگر کا تماچا مارنا تھا کہ زمین کو لرزہ آیا، آثار طوفان نمودار ہوا۔ یہی لکھا کہ مولا اگر وہ ان سے پوچھ کے بتائیے، اگر یوسف معاف نہ کر دیتے تو قیامت آ جاتی۔ تو کہا میرے پوچھنے والوں کو جا کے بتاؤ کہ میرے دادا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا یہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، مسلسل 1 سال کی جنگ کر کے، راستے میں جنگ نہروان مائل ہو گئی، 7,000 کا لشکر، کہیں کہیں 9 ملتا ہے، 9 مان لیجئے 7 مان لیجئے کا لشکر، اور ان کے سارے لشکر والوں نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا مسلسل 1 سال کی جنگ کر کے آ رہے ہیں، ہم تھکے ہیں، کمزور ہیں، ان میں وہ قوت نہیں ہے کہ ان کے اتنے بڑے لشکر سے۔ تو میرے دادا نے کہا نہیں، یہ جنگ ہوگی۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ یہ جنگ ہوگی، اور سنو ان کے صرف 7 بچیں گے، سارے کے سارے مارے جائیں گے، اور ہمارے صرف 7 مریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہا نکالو، نوٹ لکھایا جو ان کے بچیں گے، ان کا نام، ان کی ولدیت، ان کا سکونت سب لکھایا، اور اس کے بعد جو ہمارے 7 مریں گے ان کا نام، ان کی ولدیت، ان کا سکونت لکھایا۔ اب جو ذوالفقار چلی ہے، چلتے چلتے تاریخ نے لکھا کہ جیسے بھیڑ بکریاں کٹتی ہیں، کاٹتے ہوئے ایک بار ذوالفقار نے کہا یا علی بس وہ 7 بچے، یہ سب کے سب مارے گئے، ہمارے صرف 7 بچے۔ اب اس میں جو سردار تھا نصیر، یہ بھگا اپنے ساتھیوں کو لے کے، بیچ میں دریا مائل ہو گئی۔ اب کیا کریں، مولا کا دشمن تھا، اب ظاہر سی بات ہے دوست ہوتا دریا میں راستہ بن ہی جاتا، دریا میں راستہ بن جاتا، گرفتار ہو کے آیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یا علی، آج سمجھ میں آیا کہ آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی خدا ہیں۔ اس کو قتل کر دیا۔ پھر جو زندہ کیا تو پھر اس نے وہی جملہ کہا، آواز آئی علی اس کے حالت پہ چھوڑ دو، تم خدا تو نہیں تو شیر خدا تو ہو۔ درود بر محمد علیہ۔ اب چونکہ علی کا ذکر آ گیا ہے اور وقت کا بھی خیال ہے، ایک مومنہ کے اصال ثواب اور ایک مومن کا، تاریخ نے لکھا، مولانا ہم نے پڑھا کہ جناب فضہ اور جناب قمبر یہ دونوں سگے بھائی بہن تھے، پتہ نہیں ہمارے ہاں تو ملا نہیں، ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جناب یہ دیکھیے ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کہتے صاحب یہ آپ خندق نہ پڑھیے، بدر نہ پڑھیے، احد نہ پڑھیے، کیوں؟ خاندان کا شجرہ کھلتا ہے،
یہ جو آ گئے ہیں اسی لیے منع کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں 49 دن تک فوجیں اسلام کی فوجیں ناکامیاب رہیں، اور یقین مانیے اگر مولا کے ہاتھ میں علم نہ آتا تو 40ویں دن اسلام کا 40واں ہو جاتا. یہ آپ سمجھ ضرور 40واں ہو جاتا. یہ تو مولا نے لاج رکھ لی. اور اسی میں جناب فضہ، کچھ چند جملے سن لیجئے. جناب فضہ بطور کنیز رسول اللہ کے پاس آئیں تو اکثر جناب فاطمہ کہا کرتی تھیں ابوالحسن اگر کہیں سے بابا سے کہہ دیجئے کہیں سے کوئی ایک کنیز مل جاتی، گھر کا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیے ایسی بات نہیں، اگر ان کے کریکٹر پہ آپ وہ کریے تو ایک دن خود کام کرتی تھیں، ایک دن کنیز سے کام کراتی تھی. کیا کیا جس مطلب جناب فضہ ایسی ویسی نہیں تھی. اس زمانے کی شاہ جش کی بیٹی تھی. اس زمانے کی علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. بہت جناب فاطمہ رضا اوڑی پہنچ گئیں دربار میں، مسجد میں. اور اس کے بعد خواہش ظاہر کی، کہا بیٹی ہم تو اسی انتظار میں تھے. فضہ کو دے دیا. فضہ شروعاتی دور میں آئی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا. دیکھا یہ اسلام کے بادشاہ کا گھر ہے. یہ 3 دن فاقے ہو رہے ہیں. 3 دن فاقے ہو رہے، پریشان ہو گئیں. بازار سے کچھ تانبا لائیں، کچھ شورا لائیں، اور اپنے علم کیمیا کیمسٹری سے پی ایچ ڈی کیے تھے، اس سے انہوں نے چاندی بنائی. اور چاندی بنا کے جو مولا کے پاس لائیں، مولا کے پاس نہیں کہا فضہ اس کو چاندی بنانے کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں ان کا نام تھا میمونہ. یہ تو مولا نے رکھا ہے ان کا فضہ. فضہ کے معنی چاندی کے ہوتے ہیں. مولا نے سورہ دہر پڑھیں گے تو نہ تو مولا کائنات کا نام ہے، نہ جناب فاطمہ کا، نہ حسن نہ حسین. 3 بار جناب فضہ. یہ عظمت تھی اس گھر کی کنیز کی. درود بھیجیں محمد کہا فضہ اس کی کیا ضرورت تھی. کہا مولا 3 دن سے حسنین زینب و کلثوم فاقے سے لیٹ جاتے ہیں، مجھ سے نہیں دیکھا گیا، نہ کر پائے گا قیامت تک. درود بھیجیں محمد عالم. کہا فضہ چاندی تو بہت اچھی بنائی، لیکن اگر تانبے کو اور تپاتی تو اور اچھی چاندی بنتی. بس عجیب جملہ کہا مولا کیا آپ کو بھی یہ علم آتا ہے. کہا تم میری بات کرتی ہو، میرا شہزادہ حسن یہ جو ہے یہ بھی چاندی بنانا چاہتا ہو. فضہ ذرا نیچے دیکھو. اب جو فضہ نے نیچے نظر ڈالی تو چاندی کی دریا بہ رہی تھی. کہا بس ڈال دو، اب دوبارہ ایسے نہ دکھانا. درود بھیجیں محمد عالم. کچھ ہی دن میں جناب فضہ پہنچ گئی سمون ہودی کے ہاں. کہا کون سی غریب مسکین فقراء کے ہاں پڑی ہو. فضہ تم میرے ہاں جاؤ، تم کو سونے چاندے ہیرے جواہرات سے لبریز کر دیں گے. بس جلال آ گیا جناب فضہ کو. جناب فضہ کو جلال آ گیا. کہا تو ان کو مسکین سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے. اس گھر کی میں ادنا کنیز ہوں. اگر میں کہہ دوں تیرے گھر کے سامنے یہ جو دیوار بنی ہے سونے کی ہو جائے، تاریخ نے لکھنا ابھی کہا نہیں تھا، اشارہ کیا تھا، اور دیکھا کہ دیوار نے رنگ بدل دیا. مولا کائنات آج فضہ ایسی، جناب فضہ ایسی ویسی نہیں ہے. مولانا سنا چکے ہیں، وہ دوبارہ ہم انہیں کہے وہی فضہ جب نبی کا آخری وقت آیا. دونوں کو اس سال ثواب مل جائے گا. جب آخری وقت آیا بلایا فضہ یہاں ہو، تم نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت. ایک بار درود بھیجیں محمد آل محمد. بچوں نہ دیکھیے، فضہ بلایا. جناب فضہ آئیں، تم نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی ہے. میری خواہش ہے کہ 3 چیزیں تم ہم سے مانگ لو. کہا یا رسول اللہ ہم کو تو در فاطمہ سے بڑھ کے کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں، یہاں کمی کیا تھی، سب کچھ ملا. جب اصرار زیادہ کیا تو کہا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو میں اکثر جب یہ دونوں بھائی حسن حسین جناب زینب و کلثوم اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک نام چھڑتا ہے کربلا. کربلا
تو میں یہ جانتی ہوں کوئی واقعہ ہونے والا ہے، تو پہلی چیز اس واقعے تک میں باحیات رہوں، کہا جاؤ تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی۔ کہا دوسری یہ ہے کہ اس واقعے تک مجھ میں اتنا طاقت ہو میرے جسم میں کہ امام حسین کے بچوں کی ان کی خدمت کر سکوں۔ کہا یہ بھی دیا۔ کہا ایک دعا اگر کہیے تو اس کو ہم محفوظ رکھ لیں، جب ضرورت پڑے۔ کہا جاؤ یہ جو حر کی زودا لے کے آئی ہیں پانی اور کھانا۔ کہا اب آپ یہ سمجھیے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، ادھر سارے شہید ہو گئے اور اس کے بعد بچے بلک کے سو گئے، ادھر جناب فضہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا پالنے والے تیرے حبیب سے ایک دعا کی قبولیت کے لیے کہ جب مانگیں۔ بچے پیاس سے بلک کے سو گئے ہیں، بس ابھی دعا قبول ختم نہیں ہوئی تھی کہ کوثر کے جام، اور ظاہر سی بات ہے لے کے آئیں جناب درود پڑھے محمد علیہ بہن کے بعد جناب زینب کے بعد بیوی یہ پانی آیا ہے۔ کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا بابا سے نے میں ایک دعا کی قبولیت کی، وہ آج وہ قبول ہوئی ہے۔ تو وہ لے کے گئی، جناب سکینہ غش میں تھی، اور اس کو جناب سکینہ کو نچوڑا، اس کے بعد جھنڈوڑا، اس کے بعد کہا بھوبی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹی پانی آیا ہے۔ کہا بھوبی اماں آپ تو ہم سے زیادہ پیاسی ہیں۔ کہا بیٹی لیکن گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو پہلے پانی پہ، پر یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ مقتل کی طرف دوڑی۔ جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں؟ کہا پھوپھی اماں ہم سے چھوٹا ہمارا بھیا اصغر ہے، پہلے اس کو۔ عزاداروں ایک روایت کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو ایک یہودی اپنے چھت کے بالا خانے پہ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں جن پر ایک ایک سر، اور کچھ ناقے ہیں جن پر کچھ بیویاں ہیں جو بالوں سے چہرہ چھپائے ہیں، اور ایک بیمار ہے، ایک قیدی ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، کمر میں لنگر اور گردن میں توق خاردار۔ اس نے دیکھا، اور شام کی فوج گرفتار کر کے ان کو قیدی بنا کے، اسیر بنا کے لے جا رہی۔ کہا اس کا مطلب یہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ نیچے آیا اور اس کے بعد ابن زیاد سے کہتا ہے ابن زیاد یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تجھ سے کیا مطلب؟ کہا نہیں مطلب ہے میں یہودی ضرور ہوں لیکن انسان بھی ہوں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے۔ اور یہ آدمی جس کو تو نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، پیر میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، اور توق گلے میں توق خاردار، یہ انسان اگر لیٹ جائے تو اٹھ نہیں سکتا ہے، اگر اٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو نے اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ کہا بڑا ہمدرد بنتا ہے۔ کہا اور یہ سر، یہ جو بول رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو، اس کے نانا کو دیکھا ہے گلو کا بوسہ لیتے ہوئے، اور تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کو غیرت نہیں ہے، تو نے اسی گلو پہ، اسی گردن پہ خنجر چلا دی۔ بس یہ سننا تھا کہ بڑا ہمدرد بنتا ہے، اتار دے اس کی گردن، یہ سننا تھا۔ کہا تو مجھ کو قتل ہونے سے ڈراتا ہے، میں خوف نہیں، بس اتنی مہلت دے دے کہ اس سر کے پاس چلے جائیں۔ مہلت ملی، آئے۔ کہا اس خاندان نے، آپ کے خاندان نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے۔ آج یہ یہودی ہے، یہودی مسلمان ہو رہا ہے، بس ایک چیز ہے کہ جب جائیے گا تو اپنے نانا سے ہمارے شفاعت کر دیجیے گا، بس تلوار
چلی اور اس کے بعد سر اقدس کا اشارہ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پالنے والی چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، یا پالنے والے جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا بچے جو نالائق ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں ان کو صحیح راستے پہ لا، یا پالنے والے جو بیمار ہیں ان کی شفا کامل عطا فرما، یا پالنے والے اس قوم پر کی حفاظت فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد، ماتم حسین علی اصغر بے چین ہے سکینہ، آ جاؤ علی اصغر بے چین ہے سکینہ، آ جاؤ بے چین ہے سکینہ، آ جاؤ علی اصغر بے چین ہے سکینہ۔ کہتی تھی شیخ دختر بے چین ہے سکینہ، آ جاؤ علی اصغر بے چین ہے سکینہ۔ تم سامنے نہیں ہو، نظروں میں ہے اندھیرا، تم سامنے نہیں ہو، نظروں میں ہے اندھیرا، خالی تمہارا جھولا جب دیکھتی ہے مادر، خالی تمہارا جھولا جب دیکھتی ہے مادر، خالی تمہارا جھولا جب دیکھتی ہے مادر، بہلاؤ دل کو اصغر بے چین ہے سکینہ، آ جاؤ علی اصغر بے چین ہے سکینہ۔ خیمے سے تم گئے تھے بابا کے ساتھ رن میں، خیمے سے تم گئے تھے بابا کے ساتھ رن میں رہ گئی اکیلی بھیا اندھیرے بن میں رہ گئی اکیلی بھیا اندھیرے بن میں، سنسان دیکھ کر کے بے چین ہے سکینہ،
جلتی ہوئی زمین پر کس طرح نیند آئی، جلتی ہوئی زمین پر کس طرح نیند آئی، اموں کی طرح تم کو کیا مل گئی ترائی، اموں کی طرح تم کو کیا مل گئی ترائی، آواز دو برادر بے چین ہے سکینہ، خیمے میں تم جو آتے جھولا تمہیں جھلاتی، خیمے میں تم جو آتے جھولا تمہیں جھلاتی، بابا سے مانگ کر کے پانی تمہیں پلاتی، بابا سے مانگ کر میں پانی تمہیں پلاتی، تیرے بغیر اصغر بے چین ہے سکینہ، کہتی تھی شے کے دختر بے چین